بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم ہے اور اس کا لیکچر نمبر 34 ہے۔ آج کا سبق ہمارے پاس امتحان ہے اور اس کے خلاصہ کے اہم نکات جو ہیں انہیں آج ہم نے کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے امتحان، اور اس سبق امتحان کے خلاصہ کے اہم نکات ہمیں آج کرنے ہیں۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ صرف خلاصہ پہ مشتمل ہے۔ اس خلاصہ کے جتنے بھی اہم نکات ہیں انہیں ہمیں پڑھیں گے، انہیں ہم پڑھنے کے بعد آسان کر کے سادہ کر کے خلاصے کی شکل میں ڈال دیں گے۔ آپ لوگوں کی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو سنتے جائیے گا اور ذہن نشین کرتے جائیے گا۔ ہمارے پاس جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے امتحان کی صورتیں۔ جیسے امتحان کے دن قریب آتے ہیں لوگ اس کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ میرے دوست تمام اس امتحان کے نام سے گھبرانے کے بعد اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی شکلیں نکل آتی ہیں۔ میں تو ساری عمر امتحان دینے کو تیار ہوں، لیکن جو پڑھنے کی شرط ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد نقطہ ہے ہمارے پاس جماعت سے غیر حاضری۔ میں نے پورے 2 سال کے اندر لا کلاس کا کورس پورا کیا۔ جو منشی صاحب تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ میری غیر حاضری میں بھی میری حاضری لگا دیا کرتے تھے، اور میں سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا اور ٹہلتا رہتا۔ ابا کو یہ خیال تھا کہ میرے بیٹے کو اب قانون کا شوق ہو چلا ہے، اب یہ کئی بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ وہ اس بات کو سوچ کے بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ اب دن گزرتے جا رہے تھے اور امتحان اور قریب آ رہے تھے۔ تو جیسے امتحان قریب آئے تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں یہ سفارش پیش کی کہ مجھے اب پڑھنے کے لیے علیحدہ کمرہ چاہیے۔ جی تیسرا نقطہ ہے دکھاوے کی پڑھائی۔ والدہ نے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی بڑی، انہوں نے اپنا کمرہ خالی کر کے مجھے دے دیا۔ میں اس کمرے میں جاتا اور اندر سے کنڈی لگا کے آرام سے لیٹ کے سو جاتا۔ اور جیسے امتحان کے دن قریب آئے تو میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میں پیپر میں لکھوں۔ اب ابا جی نے مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا اب امتحان کے دن قریب آ گئے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ابا اب تو امتحان بھی واقعی قریب ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں آتا، میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ تو والد نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیٹے کو تسلی دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے محنت کی ہوئی ہے، اگر اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ صحیح، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید اس کے اہم نکات کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس جو نقطہ ہے وہ ہے کمرہ امتحان میں داخلہ۔ مصنف کہتے ہیں میں کمرہ امتحان میں داخل ہوا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ بھی کوئی امداد غیبی مجھے مل جائے گی، کوئی بندہ میری مدد کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نگران کار، کوئی ایسا شخص جو کہ کم درجے کا ملازم ہو اور وہ مجھ سے کچھ انعام کا لالچ لے کر میرے پرچے کی ہیر پھیر کر دے۔ میں اسی سوچ میں تھا۔ اتنی دیر کو میں نے دیکھا کہ مجھے وہ سیٹ، وہ جگہ نشست نہیں مل رہی جہاں مجھے بیٹھنا ہے۔ میں نے نگران کار سے کہا کہ مجھے میری جگہ نہیں مل رہی۔ اس نے مجھے پکڑا اور میرے اس رول نمبر کی جگہ پہ جا کے بٹھا دیا۔ اتنی دیر کو مجھے پرچہ ملا اور میں پرچے کو دیکھنے لگا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے۔ میں نے نگران سے پوچھا کہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے، تو انہوں نے اپنے لب کو حرکت دیے بغیر اپنی انگلی کو مضمون کے عنوان پہ رکھ دیا۔ تب جا کے مجھے پتا چلا کہ یہ جو پرچہ ہے یہ قانون کا ہے۔ میں نے زور سے اس کو لکھنا چاہا، لیکن مجھے پتا چلا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھنا چاہا تو نگران نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا کہ نہیں، آپ اپنے پرچے پہ دھیان دیجئے۔ میں نے گارڈ سے پوچھنا چاہا کہ مجھے اس کے متعلق بتا دیجئے،
تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد امداد غیبی کا نہ ملنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب مجھے امداد غیبی نہ ملی تو میں قدرے پریشان ہوا، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس پرچے کو حل کر کے، کیونکہ 6 گھنٹے کا پرچہ جو تھا وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا، میں آدھے گھنٹے میں کر کے تو باہر نکل جاؤں کمرے سے۔ لیکن ایک مصیبت یہ تھی کہ میرے والد محترم 11 بجے آ کے باہر سین میں بیٹھ جاتے تھے، تو میں باہر جا نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد سفارش کروانا۔ سفارش کروانا۔ اب جب میں نے اپنے ابا سے کہا کہ میرے پرچے اچھے نہیں ہوئے تو میری کوئی سفارش کر دیجئے، تو وہ ممتحن سے ملے اور انہیں جا کے یہ سفارش پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، پرچہ تو آپ کا بیٹا دے اور اس کو پاس میں کرواؤں، لہٰذا وہاں سے بھی شرمندہ ہو کے لوٹنا پڑا واپس۔ اس کے بعد ہمارے پاس نقطہ آخری ہے اس خلاصے کا، دوبارہ امتحان کی تیاری۔ باپ نے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آخر یہ زیادتی اور ناانصافی کب تک ہوگی آپ کے ساتھ؟ آپ تیاری کیجئے، اس دفعہ نہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ صحیح، کیونکہ 100 دن چور کا ہے اور 1 دن بادشاہ کا ہے، تو کسی نہ کسی دن تو پاس ہو جاؤ گے۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارے پاس سبق امتحان کا خلاصہ، جو ہم نے بڑی اچھی طرح سے کر لیا ہے، بالکل سادہ الفاظ میں کیا ہے، بالکل تھوڑے الفاظ میں کیا ہے، اور ہر نقطے کو میں نے کوشش کی ہے کہ اسے تھوڑا رکھ کے بیان کروں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔